قبولیت دعا کی عظیم الشان تدبیر۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمہ اللہ، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 مطبوعہ کوئٹہ پاکستان پر تحریر فرماتے ہیں، ان تقدیم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الدعاء اقرب الى الاجابۃ لما بعدها من الدعاء فان الکریم لا يستجیب بعض الدعاء ويرد بعضه۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ کریم کی شان سے یہ بعید ہے کہ دعا کے بعض حصے کو قبول کر لے اور بعض کو رد کر دے۔ الشیخ ابو اسحاق الشاطبی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجابۃ علی القطع واذا اقترنا بها السؤال شفعت بفضل اللہ تعالی فیہ فقبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعی قبول ہے، بس جب کوئی دعا اس مقبول عمل کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے تو یہ درود شریف اس شخص کی حاجت کے بارے میں شفاعت کرتا ہے، بس وہ درخواست مقبول ہو جاتی ہے۔ شیخ ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ من اراد ان يسأل اللہ حاجتہ فلیکثر بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يسأل اللہ حاجتہ وليختم بالصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما۔ جو شخص ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے اور آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اول و آخر کے دونوں درود کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کریم سے یہ بعید ہے کہ اول آخر کے درود کو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں۔ نیز ابو سلیمان درانی آگے چل کر فرماتے ہیں کل الاعمال فیہا المقبول والمردود الا الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنها مقبولۃ غیر مردودۃ، یعنی ہر اعمال میں امکان ہوتا ہے کہ وہ مقبول ہوں یا غیر مقبول ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تحقیق کی عمل مقبول ہے، کبھی غیر مقبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اذا دعوت اللہ عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه مقبولة والله تعالى أكرم من أن يقبل بعضا ويرد بعضا۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عند اللہ مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ بعض دعا کو قبول فرما لیں اور بعض کو رد کر دیں۔ درود شریف کی قبولیت کی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کے ساتھ جس میں شان تجدد استمراری کی ہے، اور جملہ اسمیہ کے ساتھ جس میں دوام اور ثبوت ہوتا ہے، اور ان کی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس سے معلوم ہوا کہ ان اللہ سبحانہ لا یزال مصلیا علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر احسان فرمایا کہ انہیں درود شریف کا حکم فرما دیا تاکہ ان کو صلاۃ علی النبی کا شرف اور فضیلت حاصل ہو جائے، ورنہ حقیقت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے دواما نزول رحمت کے سبب تمام ما سوی اللہ کی جانب سے مستغنی ہے۔ پس مومن کا اللہ تعالیٰ سے نزول رحمت کی دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی درود شریف پڑھنا قطعی قبول ہے۔ فاغتنم هذا التحریر العظیم الذي هو من فیض الفتاح العلیم۔